شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ چمکدار تھے۔ اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامات تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ اسی کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے ان کو اس بات کا پہلے سے ہی علم ہو۔ پھر وہ آدمی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسول کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کب آئے گی۔ میرا علم تو سب سے تم سے زیادہ نہیں جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اچھا قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھ کو بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو مالک کو جنے گی اور برہنہ پاؤں برہنہ جسم مفلس و فقیر اور بکری چرانے والے لوگوں کو تم عالیشان مکانات اور عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ آدمی چلے گیا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارے دین سکھانے آئے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2۔ کچھ آپ کی فرمائش ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس کو انشاءاللہ دیکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔